کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ واشار بالسبابہ فی الیم۔ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی پانی میں ڈبوئی اور اس کے بعد اس کو باہر نکالا، پھر صحابہ سے فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب دیکھو کہ اس کے ساتھ واپس کیا آیا ہے۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو انگلی میں نے پانی میں ڈبوئی اور اس سے نکالی، پانی میں ڈبونے کے بعد جو انگلی کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ پانی کا ذرہ ہے، فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم، تم میں سے جو دنیا میں تم نے زندگی گزاری ہے وہ اس پانی کے مانند ہے جو شہادت کی انگلی کے ساتھ واپس آیا۔ اب اس سے مراد مفسرین نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے، اس پانی سے دو معنی مطلب ہیں جو پانی انگلی کے ساتھ آیا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے جو شہادت کی انگلی ڈبونے سے باہر آیا ہے، یہ انگلی کے ساتھ بہت جلد خشک ہو جائے گا، یعنی دنیا یہ ہے کہ بہت جلد ختم ہو جائے گی لمحوں میں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ انگلی تم سمندر میں بھی ڈبو اور اس سے نکالو تو یہی قطرہ پانی کا جو باہر آئے گا یہ دنیا ہے، اور جو پیچھے ہے وہ سارا سمندر آخرت ہے۔ یعنی ساری کی ساری دنیا جتنی ہم نے کمائی یا جتنا ہم نے وقت گزارا سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر ہے جو سمندر میں انگلی ڈبونے سے ایک ذرہ یا ایک قطرہ انگلی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بہت ہی قلیل اور بہت ہی کم ترین ہے، آخرت ایک سمندر کی طرح ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا انسان کی تھوڑی سی زندگی ہے، لمحوں میں خشک ہو جانے والی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت تمیم ابن دوس الداری، تمیم ابن اوس الداری جسے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ صحابہ میں بڑے ہی مستقل مزاج تہجد گزار صحابی تھے۔ ایک دفعہ تہجد میں یہ کھڑے ہوئے اور ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے پوری تہجد کی نماز صبح کر دی۔ صبح اٹھے، لوگوں نے پوچھا تمیم داری تہجد میں تم نے ایک ہی آیت میں رات گزار دی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آپ نے سنا ہوگا یہ جرا، اس کے دو معنی ہیں، یا تو بحث کرنا یا زخمی ہو جانا۔ اب قرآن کریم میں یہ معنی ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جس شخص کو گناہوں نے زخمی کر رکھا ہو، لہو لہان کر رکھا ہو، یعنی گناہوں نے اس کو مار رکھا ہو، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء،
کیا تم سمجھتے ہو کہ اس گناہ گار اور اس نیک عمل کرنے والے ایمان لانے والے کو ہم ایک طرح ڈیل کریں گے، ایک طرح کا سلوک کریں گے؟ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین درجے بیان کر رہے ہیں کہ گناہ گار شخص اور ایمان والے شخص کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کل حشر کے دن میں مقام و مرتبے سے نوازنا ہے۔ پھر آگے فرمایا محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون۔ اگر یہ کوئی گمان کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں عموماً ہوتا ہے کہ گناہ گار اکثریت گناہ گاروں کو دیکھ کر گناہ گار ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان گناہ گاروں پر اللہ کی پکڑ تو نازل نہیں ہوئی ابھی تک، ان گناہ گاروں پر تو اللہ نے کوئی پکڑ سزا نہیں دی، ان کو عذاب میں تو نہیں لیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی گناہ گار کو مہلت دیتا ہے تو اس ظالم کو مہلت کے بعد معافی نہیں دیتا، اور جس کو مہلت نہیں ملتی اس کے لیے اللہ رب العالمین معافی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ اور یہاں اس آیت کو، جس آیت کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات تہجد کے اندر پڑھتے رہے، در حقیقت اس آیت کی ہیبت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کو یہ سنایا جا رہا تھا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء۔ اللہ کیا تو گناہ گاروں اور عام ایمان والوں کو برابر رکھے گا؟ یعنی اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اور اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء کہتے ہیں برابر، محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ گناہ گاروں کی زندگی کو دیکھ کر خود گناہ گار ہو جائے، ساء ما یحکمون، تو یہ اس نے بہت برا فیصلہ کیا ہے، بہت برا سوچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں لخمس ما اثقلہن فی المیزان، کل جب حشر لگے گا تو 5 چیزوں سے وزنی چیز انسان کے اعمال میں کوئی نہیں ہوگی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کے سامنے ایک بچہ آ گیا، اور اس بچے کی ماں اسے دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے اور بچے کو روند کے نکل جائے گا۔ ماں شور مچاتی ہوئی اس بچے کی طرف لپکی اس بچے کو اٹھانے کے لیے، تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں کی اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ یہ اس بچے کو روندنے سے بچانے کے لیے کس طرح لپکی ہے، اور اس ماں کو، یعنی یہ ماں اب کب چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے؟ کوئی ساء ما یحکمون، ذرا غور کریں، قرآن کہتا ہے اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو یا بچے کو برائی سے نہیں روکتی ہے، غلطی سے نہیں روکتی ہے، گناہ سے نہیں روکتی ہے، تو گویا وہ اپنی اولاد کو یا اپنے بچے کو آگ میں ڈال رہی ہے۔ اس سے ایک معنی اور ہوا، احشر الذین ظلموا وازواجہم، قرآن میں آتا ہے کل حشر میں جب اکٹھے کیے جائیں گے تو بیویاں بھی وہاں لائی جائیں گی۔ تیسرا معنی اس سے یہ نکلتا ہے
کہ ہم نے جو ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ اپنی خواتین کو دین سے دور رکھتے ہیں اور خود ہم بڑے نمازی پرہیزی بنتے ہیں، کل یہ خواتین ہی ہمارے اوپر گواہی بن جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بڑا کڑا معاملہ ہے۔ جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ ہم نے مسجدوں کا رخ کیا ہوا ہے، پروگراموں کا رخ کیا ہوا ہے، ہم نے محفلوں کا رخ کیا ہوا ہے، مجلسوں کا رخ کیا ہوا ہے، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، میلاد کے نام سے یا عرس کے نام سے یا برسی کے نام سے یا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ اب آپ غور کریں کہ خواتین کو، عورت کو اور بیوی کو اللہ نے مرد کے ساتھ چمٹایا ہے، منسلک کیا ہے۔ مرد نیک ہے، عورت نیک نہیں ہے تو عورت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں نہیں کہا تھا؟ عورت نیک ہے، مرد نیک نہیں ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، قرآن کہتا ہے پھر ان کو بھی بلایا جائے گا کہ تو نے مرد کو کیوں نہیں روکا برائی سے۔ اور یہاں قافلہ جا رہا ہے، ماں لپٹی ہے۔ پھر صحابہ نے جب پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنی اس عورت کو اس بچے سے محبت ہے کہ آگ میں نہ ڈلے، اس رب کو بھی اپنے بندے سے اتنی محبت ہے جو اس رب کی بندگی کرتا ہے۔ لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارتا ہے، ظلم اور جبر سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اللہ اس بندے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی ماں بچے کو روندے جانے سے بچا رہی ہے، ہر عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم میں جانے سے، اسی طرح آگ میں ڈالے جانے سے اسی طرح بچائے جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا یلقی اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو کبھی پسند نہیں کرے گا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں مومنوں کو جن سے وزنی چیز میزان میں کوئی نہیں، جن سے زیادہ وزنی چیز میزان میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک فرمایا جس شخص کو گھر میں نرمی مل گئی، گھروں میں جس گھر میں نرمی ہو گئی یا نرم اخلاق اپنایا گیا جس گھر میں، اس گھر میں خیر کثیر آتی ہے۔ نرم زبانی، با اخلاق ہونا، خوش اخلاق ہونا، جھوٹ سے بچنے والا، کذب بیانی سے بچنے والا، تہمت اور پروپیگنڈا سے بچنے والا، دوسرے کو اذیت دینے سے بچنے والا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں نرمی آ گئی ان گھروں میں خیر کثیر آ گئی۔ فرمایا سیدنا عبید اللہ ابن عمر معمر رضی اللہ عنہ، ما اوتی اہل بیت الرفق الا نفعہم ولا منعوہ الا ضرہم، جس گھر میں اللہ نے نرمی عطا کر دی، جس گھر میں اللہ نے نرمی عطا کر دی، اس کو منافع بخش ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو گھر نرمی سے محروم رہا الا منعوہ ما ضرہم،
اس گھر کو نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جس گھر کو نرمی مل گئی، اچھا یہ نرم اخلاق کا ہونا یہ بھی اللہ کی، جیسے کہتے ہیں نا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نرم اخلاق ہونا، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھنا، با اخلاق رہنا، محبت کو اپنانا اور نفرت سے بچنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نرمی آ گئی وہ گھر خیر کثیر پا گیا، اس گھر کو نفع سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس گھر میں نرمی نہ ہوئی اس گھر کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ یعنی وہ لٹ جاتے ہیں وہ گھر جو ضدی اور سخت زبان ہوتے ہیں، سخت لہجے کے ہوتے ہیں، اور نفع میں رہتے ہیں وہ گھر جن گھروں میں نرم زبانی ہوتی ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، پیارے صحابی فرماتے ہیں لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں مومنوں کو میزان میں سب سے وزنی دی گئی ہیں، ان سے باوزن چیز، زیادہ وزن والی چیز میزان میں کوئی نہیں ہوگی۔ ہم نے کتنا کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن ذرا غور کریں، اس حدیث کو سنیں اور اس کو پلے باندھ لیں کہ ہمارے میزان میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، میزان کو سب سے زیادہ وزنی کرے گا۔ نمبر 2 اللہ اکبر۔ نمبر 3 سبحان اللہ۔ نمبر 4 الحمدللہ۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 4 چیزوں کا جو ورد رکھتا ہے اس کے اندر 2 خوبیاں آتی ہیں، ایک تو کل میزان اس کا وزنی ہو جائے گا، اس کا میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور دوسرا اس گھر کو نرمی مل جائے گی۔ اچھا نرمی کیسے ملے گی ان کے پڑھنے سے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کا دل موم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سنگ دل اور اقبح النظر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جن لوگوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے وہ نرم زبان ہو جاتے ہیں، نرم اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کرو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، یہ دن میں ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز بڑی اہم ہے۔ 5 چیزیں ہیں نا جو میزان میں سب سے وزنی ہوں گی، ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے وزنی چیز 5ویں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والولد الصالح، نیک بچہ، جس کی اولاد نیک ہو وہ کل باپ کی بخشش، ماں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر اولاد جھوٹ بولتی ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے، باپ مر گیا پرواہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی باپ کے پیچھے دعا نہیں، گویا کہ وہ باپ بخشا نہیں جائے گا جس کی اولاد نیک نہیں ہے۔ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ عورت، خاتون کل بلائی جائے گی کہ یہ بچہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے، بلائی جائے گی کہ یہ میاں صاحب تمہارے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ عورت سے پوچھا جائے گا، پھر مرد سے پوچھا جائے گا کہ یہ تیری اولاد اور اہل و عیال کیوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے زیادہ میزان میں وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ عموماً آپ ذکر بڑا کرتے ہوں گے، اولاد پہ توجہ نہیں ہے، اولاد کی نماز پہ توجہ نہیں ہے، اولاد کی تلاوت قرآن پہ توجہ نہیں ہے، اولاد کو حفظ قرآن کی طرف نہیں لگاتے، دین کی تعلیم کی طرف نہیں لگاتے۔ نتیجے کیا نکلتے ہیں کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، پھر والدین پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، میری اولاد ہی میری بات نہیں مانتی۔
اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اولاد باپ کی دنیا میں بات نہیں مانتی، جو اولاد وہ کل آخرت میں جانے کے بعد باپ کو کیا بخشوائے گی؟ بڑی غور کی بات ہے۔ ما اسقلہن فی المیزان، والدین سارے نمازوں میں آ جاتے ہیں، جمعے میں آ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمارے برابر میں ہمارا بیٹا کھڑا ہونا چاہیے، تب ہمارا کل حشر میں میزان میں وزن بھاری ہوگا، ہمارا پلڑا بھاری ہوگا۔ 4 کام کرتے رہے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، صحیح حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی تلاوتیں کر لیں، بڑے اذکار کر لیے، بڑے صدقات کر لیے، اولاد کا پتہ ہی کوئی نہیں، بچوں کے بارے خبر ہی نہیں ہے۔ بچے نماز کی طرف آتے ہیں نہیں آتے، بچے ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے، بچے تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے۔ جب یہ 3 کام جس باپ کو پرواہ نہیں اپنی اولاد کی، وہ اولاد باپ کو بخشوا بھی نہیں سکے گی، فرما بردار بھی نہیں رہے گی۔ ہم اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم خود ہی نہیں اٹھتے، ہم خود ہی بیدار نہیں ہوتے، نہ فجر میں نہ باقی نمازوں میں، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو کبھی پڑھ لیں، اور کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہاں وہ اعمال جائیں گے سارے کے سارے جو کثیر تعداد میں ہم نے کیے ہیں۔ 4 عمل بھی ہم نے کیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، اللہ اکبر بھی پڑھا، سبحان اللہ بھی پڑھا، الحمدللہ بھی پڑھا، ہزار دفعہ پڑھ لیا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5ویں چیز جو وزن کو، میزان کے وزن کو بھاری کرے گی، وہ ولد الصالح ہے۔ اور پھر فرمایا یتوفی فیحتسبہ الوالد، ولد الصالح تب بنے گا جب اس کو دین اور اخلاق سکھایا جائے، اور اگر دین کا شعور اولاد کو نہیں دیا، وہ ولد الصالح نہیں ہے، وہ ولد الانجینئر ہوگا، ولد الڈاکٹر ہوگا، ولد البزنس مین ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے لیے نیکیوں کا مجموعہ نہیں بنے گا۔ آپ کا میزان وہاں حشر میں تنگی داماں کا شکار ہو جائے گا جب آپ کی اولاد کی نیکی وہاں نہیں پہنچے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، جیسے یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا کہ محرم آتا ہے تو لوگ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو لوگ میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی سوچ رکھا، سال میں بچوں کو عید نماز پہ لے آتے ہیں، سال میں بچوں کا کوئی نہ کوئی فنکشن کروا دیتے ہیں، محفل نعت کرا دی، محفل قرآن کرا دی، حسن قرات کرا دی، جو بھی ہے، یہ تو کفارہ نہیں کرتا۔ اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں دن میں، اور 5 منٹ کی نماز ہے، 7 منٹ کی۔ اگر وہ نہیں ہے تو سال کے بعد یاد کیا ہوا تو نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ اور جب ہم یہ شعور اولاد کو نہیں دیتے تو ہمارے جانے کے بعد اولاد کیا کرتی ہے، سال کے بعد باپ کا ختم شریف کرا دیتی۔ تو کیا وہاں حشر میں سال کے بعد باپ کا میزان تولا جاتا ہے؟ وہاں تو مرتے ہی، قبر میں پہنچتے ہی حشر شروع ہو جاتا ہے، وہیں فرشتے پہنچ جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ پہلا سوال اتار کے جو ہی مٹی ڈالی تو آ گئے منکر نکیر، ہوں دسو، ہوں بچہ کہندا جی سال بعد ختم دواواں گے، پھر دساں گے، اتنی دیر میں پورا سال اس کے حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ سال کیا لمحوں میں ہو جاتا ہے، پوچھنا تو ہے نہیں میت سے اللہ نے، تو نے یہ کیا نہیں کیا، جو مرضی کرتا رہے، وہ ادھر والے فرشتے کتاب کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور وہاں اللہ رب العالمین زبان پہ لا کا لفظ ہی ختم کر دیتا ہے، نہیں کا۔ وہاں یہ لفظ ہی اللہ نے زبان سے ختم کر دینا ہے۔ کوئی میت کل حشر میں اترنے کے بعد اپنے رجسٹر پہ یہ نہیں کہہ سکے گی کہ یہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ جنہوں نے لکھا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کو ان پہ ان کی تخصیص ہی اس لیے ہے کہ تم سب کوئی سچ سچ لکھ کے لاؤ،
اور وہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں رجسٹر میں. وہ پھر آپ کا سوال نہیں کرتے یا آپ نے کیا نہیں کیا، یہ کیا نہیں کیا، نہیں کیا ہے ہی نہیں. صرف آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ کو باور کرایا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا آپ نے. اچھا پھر وہ کیا کہے گا، تھوڑا صبر کرو، سال بعد میرے بچے ختم دوانا ہے بھائی. ہمارے ہاں یہی چکر چلتا ہے نا. اور وہاں یہ چکر ہی نہیں ہے ختم کا. وہاں تو ختم ہو گیا جب آنکھیں بند ہوئی، روح عالم برزخ میں گئی اور جسم قبر میں گیا. اب تمہارا رشتہ ناتا ختم. اب جو بھی یہاں پہ دعا ہوگی، صدقہ ہوگا، ہر دن کے حساب سے بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ کرنا ہے. اور وہ کیا صدقہ ہے؟ نماز بھی صدقہ ہے، روزہ بھی صدقہ ہے. اولاد کا دیکھیں آپ یہ غور کریں، اس حدیث میں اس کا فلسفہ سمجھیں. لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے. جب اولاد یہ پڑھتی ہے باپ کو صدقہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو والدین کے ساتھ منسلک کیا ہے نبی علیہ السلام نے. اولاد نیک ہے تو اس کا ہر عمل باپ کے ماں باپ کے میزان میں جا رہا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ 5ویں چیز جو آپ کے میزان کو بھاری کرے گی کل حشر میں، وہ اولاد کا عمل ہے. والولد الصالح یتوفی ویحتسبہ والدہ. اچھا اس سے بھی دیکھیں یہ یحتسبہ منع کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب والدین قبر میں جاتے ہیں نا حشر میں، بڑے غور سے سنیے گا، وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں آج میرے بچوں نے میرے لیے کیا نیک عمل کیا. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے نماز پڑھی تو فرشتہ آ کے وہاں پر ماں کو یا باپ کو کہتا ہے شاباش تیری اولاد تیرے میزان کو وزنی کر رہی ہے. اور اگر پتہ چلا باپ مر گیا، ختم دیوایا، چھٹی، اگلے دن فرشتے آتے ہیں پتر نے کچھ بھیجے، کچھ نہیں بھیجا، بیٹی نے کچھ بھیجا، کچھ نہیں بھیجا. شروع ہو جاتے ہیں فرشتے اپنا کام کرنے. پھر اس حدیث سے آپ معنی جتنے نکال لو، ایک وسیع الظرف فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنی بخشش کے لیے اپنی اولاد پہ، اپنی نجات کے لیے اپنی اولاد پہ محنت کریں، کسی کے لیے نہیں. یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ نماز پڑھنے آئے گا، لوگ بولیں گے یار انہیں تو بڑی ماشاءاللہ یہ تو پتر بھی نماز پڑھتا ہے. نہیں 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 نہیں. اگر آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا آپ کا کل کا سفر آسان کرے گا. اور اگر آپ کا بیٹا نماز میں، ذکر میں، صدقے میں کوتاہی کرے گا، ماں باپ کو بھول جائے گا. جب تک اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، سال 2 سال 3 سال ختم شریف، ختم کہانی، پھر بچوں میں گم. ہر ماں باپ کی اولاد قیامت کے برپا ہونے تک اولاد ہے. ہمارا آج کا عمل ہمارے دادا پردادا کو جا رہا ہے. جس جگہ سے ہمارے دادا یا پردادا یا اس کا پردادا مسلمان ہوئے تب تک ہمارا ثواب جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے تلاوت کی یا نماز پڑھی تو ہمارے باپ تک گئی کہانی ختم. نو نو نو. جو باپ زندہ ہے اولاد کو نیک بناتا ہے، اس اولاد کا نفع، نفعوہم، ہم کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، 2 کا صیغہ نہیں ہے عربی کے مطابق کہ باپ کو گیا دادا کو گیا. نفعوہم، نفع پہنچاتا ہے ہر اس شجرے کو جو شجرہ اس کا اسلام کی کلمہ کی حالت میں فوت ہو. اس حدیث کو سمجھیں. پھر اگر ہم یہ کریں گے، اچھا کیا کہتے ہیں، کسی کے لیے گڑھا کھودو خود گرتے ہو، کسی کے لیے بھلائی کرو اپنی بھلائی. ایسے ہی ہے نا. آج اگر ہم اولاد کو نیک کام پہ لگائیں گے، کل وہ بھی اپنی اولاد کو نیک کام پہ لگائیں گے. وہ نفع پھر ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا رہے. والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ
والدہ، سنیں ذرا اس کو، اس کا مطلب ہے کہ والد روزانہ کی بنیاد پہ انتظار اور گمان کر رہا ہوتا ہے میرے بچے نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، میری نجات ہو گئی۔ والدین کی نجات اس کے بچوں سے نتھی کر دی اللہ نے۔ اتنا ہلکا معاملہ نہ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے تو محراب بن گئے، ماتھے چھل گئے، پتہ ہی کوئی نہیں اولاد کا۔ آپ نے اولاد پہ محنت کی ہے، دین کا علم سکھایا ہے، اللہ کی تابعداری اطاعت گزاری سکھائی ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرایا ہے، وہ بے عمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ مجرم نہیں ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کے گناہ کا بوجھ پھر آپ نہیں اٹھائیں گے۔ باغی ہو جاتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں تو باپ کے ساتھ ہی تھا نا، اسی ماں کی گود میں تھا نا، لیکن باغی ہو گیا، اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کے ساتھ ہی تھی نا، لیکن جب وہ باغی ہو گئی اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے نا، حضرت عباس بھی سگے چچا تھے، ایسے ہی ہے، حضرت امیر حمزہ بھی سگے چچا تھے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے پر آ گئے اور اس پر قائم رہے وہ مومن کہلائے، لیکن وہی ان کا سگا بھائی ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، لہب کہتے ہیں چنگاری کو، جب آگ لگتی ہے نا چنگاری نکلتی ہے، جب دھماکہ ہوتا ہے کیسے چنگاریاں جاتی ہیں۔ ابو لہب چنگاری کا باپ، یہ جہنم کی چنگاری ہوگا یہ شخص، جس کو یا ہمارے بڑے بھولے بھالے بھائی کہتے ہیں کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے بھی اپنی لونڈی آزاد کر دی، ویسے ہی کیا تھا، اس کو پانی پلایا جائے گا، وہ پانی جہنم میں پلایا جائے گا، مطلب ابو لہب کے لیے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو، اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب و تب، اتنی سخت بات اللہ نے قرآن میں کسی کے بارے میں نہیں اتاری جتنی اس کے بارے میں اتاری۔ کیوں؟ جو سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام والا نبی تھا اللہ کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نبیوں نے جنگیں کی ہیں، پتہ ہے آپ کو، لڑائی کی ہے، دو بدو کی ہے، لیکن اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت کا دعویٰ کیا مارا ہے، چچا ہونے کے ناطے۔ اس پر اللہ کو اتنا غصہ آیا ہے کہ قرآن میں پوری سورت اتار دی، سورہ لہب۔ سورہ لہب کا معنی بھی ہے سورہ چنگاری، تاکہ دنیا والے کچھ ہوش پکڑیں کہ تمہارا رشتہ تمہیں اس وقت بچائے گا جب تم اس کو دین پہ چھوڑ جاؤ گے۔ اگر وہ دین سے پھر گیا، آپ کے دین پہ نہیں آیا تو وہ چنگاری بنے گا جہنم کی۔ کوشش کیا کریں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، مت دنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم، جس طرح ایک پانی میں انگلی ڈبو کے انسان نکالتا ہے اور لمحوں میں انگلی خشک ہو جاتی ہے، یہ ہے ساری دنیا۔ دوسرا فرمایا کہ جب پانی کے اندر انگلی ڈبوتا ہے انسان، نکالتا ہے، ایک قطرہ ساتھ آتا ہے، یہ دنیا ہے، اور پیچھے سمندر ہے، جو سمندر میں بھی ڈبوؤ گے تو وہی پانی کا قطرہ آئے گا۔ آخرت ایک سمندر ہے، دنیا ایک قطرہ ہے جو انگلی، شہادت کی انگلی کے ساتھ لگ کے واپس آتا ہے۔ اس دنیا کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے؟ سارا خطبہ جمعہ اسی پہ تھا کہ یہ یاد رکھیں، نیک اور برا برابر نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اچھا یہ فساد کا معنی کیا ہے؟ فساد فی الارض، فساد فی الارض یہ ہوتا ہے جب کسی کا حق دبایا جاتا ہے،
پھر فساد فی الارض بڑھتا ہے، اچھلتا ہے، پھر وہاں سے حق دبانے کی وجہ سے ناحق اور حق کی لڑائی ہوتی ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور فساد فی الارض کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حق اور انصاف کو اپنایا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی فساد فی الارض ہیں ان کے پیچھے حقوق کا غصب ہے،